سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ آج ہم نے سنا۔ اس سورت میں اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی، جو کہ اگر 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تو اس سورت کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ جو ان کا بچپنا ہے، ان کے گھر میں جو ان کی زندگی گزری، اس کے بعد دوسرا ان کا وہ حصہ ہے زندگی کا جو مصر کے اندر ایک غلام کی حیثیت سے وہاں انہوں نے گزارا، اور اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تکلیفیں، پریشانیاں اور امتحانات انہوں نے دیکھے اور بڑی ثابت قدمی اختیار کی۔ تیسرا حصہ اسی مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانے کا وزیر بنا دیا اور ایک امیر اور حاکم کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پر زندگی گزاری۔ 13واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس، جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا، اور یوسف علیہ السلام کے وہ کلمات کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ انسان اگر گناہ سے بچا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اس پر اللہ کا خاص رحم اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ انسان گناہ سے بچ گیا۔ اور جو انسان کے نفس کا تعلق ہے اس کو 3 قسموں میں اگر تقسیم کیا جائے تو اس کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان تینوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جو انسان کو گناہ اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ جو انسان کا کبھی دل چاہتا ہے میں گناہ کروں تو یہ اس کے نفس کی ایک قسم ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف میلان رکھتا ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں وہ گناہ کی طرف جاتی ہیں۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ انسان اگر کبھی کوئی غلطی یا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس غلطی کے بعد انسان کو پھر ایک احساس ہوتا ہے جس کو ندامت یا پشیمانی یا شرمندگی کہا جاتا ہے۔ وہ جو ملامت ہوتی ہے وہ انسان کا ایک ضمیر ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ ملامت والی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پر جو نفس کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد ضمیر ہی ہے۔ اور تیسری قسم نفس مطمئنہ ہے، جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دیتی ہے۔ یہ جو انسان کے نفس کا مطمئن ہونا ہے، یہ اس وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کو ایک سکون اور راحت ملتی ہے۔ وہ جو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو نفس مطمئنہ ہے وہ جاگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے انسان سکون پاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مصر کے اندر جو تقرری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي۔ وہاں پر ان کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو ان کے ملک کا جو خزانے کا معاملہ ہے اس کو سنبھالے۔ تو یوسف علیہ السلام کا تقرر کیا گیا، اور جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے جب ان کے ساتھ گفتگو کی، اس گفتگو کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ آج کے دن تمہارے ساتھ بات کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں تمہاری شکل میں ایک بہترین ایماندار بندہ مل گیا ہے۔ اب ہم بے فکر ہیں کہ ہمارا خزانہ، اس کے اندر سے کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اب یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر کیونکہ مختلف مراحل تھے، تو جب یہ مصر میں تھے تو قحط سالی کا دور شروع ہوا۔ اس قحط سالی سے پہلے ہی کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا
اور پھر اس کی تعبیر بھی بتا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے غلہ اناج اکٹھا کر لیا گیا۔ لیکن جب قحط سالی عام ہو گئی تو لوگ پریشان ہو گئے، پھر دور دور سے لوگ سفر کر کے مصر کے اندر آتے، اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مصر کے اندر جو ان کا وزیر خزانہ ہے وہ بڑا ہی انصاف پسند آدمی ہے، اور وہ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق وہاں سے ان کو راشن دیتا ہے، اناج دیتا ہے۔ تو لوگ دور دور سے سفر کر کے وہاں جاتے تھے اور اپنے لیے اناج لے کر آتے تھے۔ تو یہ بات جب مشہور ہو گئی تو یہ بات فلسطین کے اندر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے یہ اطلاع ان تک بھی پہنچی، اور وہ پھر اپنے بیٹوں کو اجازت دیتے ہیں اور ان کے بیٹے مصر آتے ہیں، اور یہاں سے پھر ان کو اناج ملتا ہے۔ اور اناج کے لیے جب یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیتے ہیں، اناج دے دیا اور معلومات لی، ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، باقی بھی حالات پوچھ لیے کیونکہ پہچان لیا تھا، مگر کسی چیز کا اظہار نہیں کیا کہ تم کون ہو یا میں کون ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے یہ اناج میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی مرتبہ جب یہ اناج ختم ہو جائے دوبارہ لینے کے لیے آؤ تو وہ جو تمہارا دوسرا بھائی ہے جس کو تم نہیں لے کر آئے تو اس کو بھی لے کر آنا۔ تو پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پھر وہ اگلی مرتبہ ان کو بھی لے کر آئے تھے۔ اور قرآن مجید کے اندر کیونکہ یہ بڑا انتہائی ایک دلچسپ واقعہ ہے، ہمارے پاس کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی تفصیل ذکر کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم خود قرآن مجید کو کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہمارے اندر ایک شوق بیدار ہو، تو انشاءاللہ جب ہم خود مطالعہ کریں گے تو اس میں اس سے زیادہ ہمیں مزہ آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی وہ نصیحت بھی اللہ نے ذکر کی کہ جب ان کے بیٹے گھر سے غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، کہنے لگے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹوں تم جا رہے ہو تو جب تم مصر میں داخل ہونے لگنا تو اس کے داخلے کے الگ الگ گیٹ اور دروازے ہیں، تو تم ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہیں ہونا بلکہ قریب جا کے پھر الگ الگ تقسیم ہو جانا، تو الگ الگ دروازوں سے تم مصر میں داخل ہونا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت تھی اپنے بیٹوں کو، اور قرآن مجید کے اندر مفسرین نے ذکر کیا کہ اس لیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اپنے نوجوان بیٹوں کو لوگوں کی کہیں نظر بد نہ لگ جائے، لوگ ان کے ساتھ حسد نہ کریں کہ یہ کون انتہائی خوبصورت نوجوان ہیں اور ایک جیسے ہی ہیں اور صحت مند طاقتور ہیں، تو کسی کی نظر ان کو نہ لگ جائے، تو اس لیے انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اب تو سارا معاملہ کھل گیا ہے، اب پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، جب ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہو جائے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام جو کہ فلسطین کے اندر رہائش پذیر تھے، یہ سارے گھر والے مصر کے اندر حاضر ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب وہاں جا کر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر بلایا، اور وہاں اس وقت سارے بھائی بھی موجود تھے، اور پھر سب نے وہاں پر ان کو سجدہ تعظیمی کیا اور ان کے سامنے جھک گئے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انہوں نے جو بچپن کے اندر خواب دیکھا تھا وہ خواب یہاں پر آ کر ایک تعبیر کی شکل میں مکمل ہو گیا۔ اس دور کے اندر سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، لیکن اس کے بعد اس سجدے کو حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی تلاوت سنی۔ اس سورت کے آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا، بہت ساری اپنی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مدبر ہے، یہ جو تبدیلیاں نظر آتی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، پوری کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔
ہر مخلوق کیونکہ عبادت کرتی ہے تو سجدہ بھی کرتی ہے، اور ہر مخلوق کا عبادت کرنے کا یا سجدہ کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو نہ مانتی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت کے اندر اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہے، جن کو لوگ پوجتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ۔ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ پانی کے پاس، تالاب کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھ یوں کر لے اور پانی سے کہے کہ آ جا، میرے منہ میں چلا جا۔ تو فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلائے اور پانی کو آواز دے اور پانی جو ہے آئے اور اس کے منہ میں چلا جائے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی اس کی بات کو نہیں سنتا، نہ اس کی بات کو پانی مانے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی نہیں کہ وہ تمہاری بات کو سنے اور مانے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تم اگر ان کو پکارتے ہو تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون آیا، کون گیا، کون کیا کہتا ہے، وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کو قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں بیان کر کے توحید کا یہ ٹاپک سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنٌ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کا جو کلام ہے، نہ ماننے والے جو مشرکین تھے، ان کے جو اعتراضات تھے، ان کا ذکر کیا گیا کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم ایسا بنا دیں کہ پہاڑ چلنے لگے اور مردے بولنے لگے، یہ بھی اگر ہم کر دیں تو یہ لوگ پھر بھی اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو سچائی کے لیے، صداقت کے لیے معجزے دیے ہوتے ہیں، اگر معجزے کے طور پر ہم یہ بھی کر دیں تو یہ لوگ پھر بھی مانیں گے نہیں۔ تو جس نے نہیں ماننا اس کے حق میں اصل میں ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی سورت ابراہیم کی تلاوت سنی۔ قرآن مجید کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی جو اہمیت ہے یا مقصد تھا اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اس کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہم گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اور یہ ہدایت کی طرف جو لے کر چلنا ہے یہ باذن ربہم، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ کسی بندے کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، کوئی پیغمبر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے یہ ہدایت لوگوں کو آسان کر دیتا ہے سمجھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں غور و فکر کرے گا نشانیوں میں، اور اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو نعمتیں ہیں اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اور کمی کیسے ہوتی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے اس چیز کا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی شکر نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا ہے تمہیں ملا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے جو تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں دیا، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں ہیں، بن مانگے بھی اللہ نے دی ہیں۔ تو جو مانگا اللہ نے دیا، فرمایا کہ اتنا کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، اتنا کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنا اور کفران نعمت سے بچنا، یہ کام کاروبار یا مال و دولت کے اندر برکتیں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان جتنی شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔